یہ شگفتہ شاہین بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے اس مسئلے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، آپ تسلی میں اور تفصیل سے اس کو سمجھا دیں۔ یہ ڈاؤٹ کیوں نہ ہو، اس میں تو سبھی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ یہ دارالافتاء کا استفتاء ہے، جامعۃ الامام ابن باز الاسلامیہ، مدنی چوک، ستلہ، جھارکھنڈ کا ہے۔ اس میں ایک سوال پوچھا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان اکرام مسئلہ ہذا کے بارے میں کہ زید نے اپنی بیوی ہندا کو بذریعہ فون طلاق کہہ دیا؟ سوال یہ ہے کہ ہندا کو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، 1 یا 3 طلاق؟ نیز طلاق رجعی ہوگی یا بائن؟ دوبارہ نکاح میں لانے کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کا طالب ہوں۔ جواب یہ دے رہے ہیں مفتی صاحب، اور یہ عبدالعلیم سلفی ہیں، آپ سمجھ لیجئے گا کون ہیں۔ جواب دے رہے ہیں، الجواب بعون اللہ و توفیقہ، زید نے اپنی بیوی ہندا کو بذریعہ فون طلاق 3 مرتبہ کہہ دیا۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف 1 طلاق رجعی ہوئی۔ دیکھیے گا، اس لیے کہ ایک مجلس کی دی ہوئی 1 سے زائد طلاقیں صرف 1 طلاق رجعی شمار ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، لیکن اس کے بعد سخت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے اسے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا 3 مرتبہ۔ آپ نے پوچھا، ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دی تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس کے بعد رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، مسند احمد کی روایت ہے۔ نیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق رجعی شمار ہوگی۔ اس لیے زید نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ صرف 1 طلاق رجعی ہوئی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے، پس اس کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دینا، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا، قرآن کریم کے اس حکم سے متصادم اور ٹکراؤ ہے۔ اس لیے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق رجعی شمار کرنا، جس کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حاصل ہو، قرآن کریم کی روح سے صحیح ہے۔ لہذا زید کی دی ہوئی 3 طلاقیں صرف 1 طلاق رجعی ہوئی۔ زید اگر اپنی بیوی کو لوٹانا چاہتا ہے اور بیوی ابھی عدت کے اندر ہے تو لوٹا سکتا ہے۔ لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ زید اپنی بیوی سے کہے میں نے تمہیں لوٹایا، یا اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، اور اگر عدت 3 حیض پوری ہو چکی ہے تو نکاح جدید کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صرف 1 طلاق رجعی دینے کے بعد عدت گزر جانے تک نہ لوٹائے، بلکہ عدت پوری ہونے کے بعد لوٹانا چاہے تو نکاح جدید کرنا کا حکم ہے۔ یہ مفتی ہیں دارالافتاء جامعہ امام ابن الباز الاسلامیہ کے مفتی عبدالعلیم سلفی مدنی۔ یہ بہت ہی مارکت الآرا مسئلہ ہے، اور اس قدر اہم ترین مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو 3 طلاق دیتے ہیں، اور یقیناً ان کا ضمیر ان کو چیخ چیخ کر کہتا ہے، اور ان کا عمل خود یہ بتاتا ہے کہ وہ اتنی مرتبہ طلاق کہتے ہیں، نان اسٹاپ کہتے چلے جاتے ہیں، اتنی طاقت سے کہتے ہیں جیسے کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں کہ ہلکی سی بھی بالکل زندہ رہے ہی نہ، اور وہ طلاق اتنے اس طریقے سے کہتا ہے کہ ذرا سا بھی گنجائش رہنے ہی نہ پائے، تو کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ جو ہے طلاق کہتے چلے جاتے ہیں، اور یقیناً ان کا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے یہ بالکل اسی نیت اور ارادے سے کہا ہے کہ میری کوئی بھی بیوی اور رشتہ نکاح بالکل باقی نہ رہے، بالکل ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد علماء کے پاس پہنچتے ہیں، علماء احناف
बता देते हैं कि भाई 3 तलाक़ें हो गई, अब ये तलाक़ मुक़ल्लदा हैं, बीवी हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए हराम हो गई। अब बीवी को दोबारा निकाह में लाने की कोई शक्ल नहीं है सिवाय इसके कि बीवी तो पहले इद्दत गुजारे, फिर दूसरे किसी शौहर से निकाह करे, और वो निकाह करने के बाद वो शौहर हमबिस्तरी करे, सोहबत करे, और लाइफ में कभी वो दूसरा शौहर उसको तलाक दे दे या मर जाए तो उसकी इद्दत वफात या इद्दत तलाक गुजरने के बाद ये औरत पहले वाले शौहर से निकाह कर सकती है, जिसे हलाले शरई कहते हैं। और इसका सबूत कुरान में है, और इसका हलाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई मजाक उड़ाता है तो वो शरीयत के अहकाम की धज्जियां और मजाक उड़ा रहा, अपनी खैर समझे और आखिरत में उसकी पकड़ होने से के बारे में डरे। लिहाजा अब समझिएगा कि हमारे वो भाई जो उलमाए अहनाफ के पास आते हैं, मसला मालूम करते हैं, और उनको अपने इस मसले में कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, तो वो सलफियों और गैर मुकल्लिदों के पास पहुंच जाते हैं, और वो उनको आंख मूंद कर, बगैर उनसे गवाही लिए, बगैर उनकी बात समझे हुए, आंख मूंद के फौरन फतवा जबान पे होता और कहते हैं कि एक मजलिस की 3 तलाक है ही नहीं, एक ही होती है। पता नहीं कौन सी मैथ पढ़ी है कि 3 को 1 कहते हैं। लेकिन आप इस मसले की पूरी तहकीक समझ लीजिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी तहकीक में साबित करके बताऊंगा कि एक मजलिस की 3 तलाकें क्या वाकई 1 होती हैं या 3 होती हैं, एक ही दफा, या एक ही मजलिस की तीनों तलाकें वाक़ई हो जाएंगी या एक ही शुमार होगी। इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर उलमा और मुहद्दिसीन अहले सुन्नत वल जमाअत का ख्याल है कि तीनों तलाकें वाक़ई हो जाएंगी। चुनांचे इमाम नववी का बयान है कि इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद और जमहूर उलमा सल्फ़ो खल्फ़ के नजदीक तीनों तलाकें वाक़ई हो जाएंगी। अहले सुन्नत वल जमाअत का इस मसले पर इतना इत्तिफाक है, इतना इत्तिफाक है कि इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। असल में एक मजलिस में 3 तलाकों का एक शुमार किया जाना शिया हजरात का मज़हब है। अहले सुन्नत में महज कुछ असहाबे ज़वाहिर इसके कायल थे, और इसी राय को हमारे जमाने में कुछ गैर मुकल्लिदों ने इख्तियार कर लिया, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हालांकि वो अहले हदीस नहीं, गैर मुकल्लिद हैं। हकीकत यह है कि कुरान और सरी अहदीस और हजरात सहाबा इकराम के मुत्तफ़िक़ा फतावे से ये बात साबित है कि एक मजलिस की 3 तलाकें भी वाक़ई हो जाती हैं, और यही हक और दुरुस्त है। अहले सुन्नत वल जमाअत जो करीब करीब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक मजलिस की 3 तलाकें भी वाक़ई हो जाती हैं, उनकी दलाइल इस तरीके से हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 229 और 230 में है, अत-तलाक़ु मर्रतन फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। तलाक 2 बार है, इसका तर्जुमा तलाक 2 बार है, फिर भले तरीके पर रोक लेना है या भले तरीके पर छोड़ देना है। फिर अगर तलाक दे ही दी है तो वो औरत उस वक्त तक तलाक देने वाले मर्द के लिए हलाल नहीं जब तक मुतल्लका औरत किसी और मर्द के निकाह में न जाए। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि तलाक की तादाद का ताल्लुक मजलिस से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि कितनी बार तलाक दी जाती है। अगर 2 बार तलाक दे दी है तो 2 तलाकें वाक़ई होंगी, 3 बार दे दी है तो 3 तलाकें वाक़ई होंगी। खुद कुरान मजीद में दूसरे मौके पर अरबी में एक लफ्ज़ है मर्रा, अत-तलाक़ु मर्रतान में जो मर्रतान आया था, मर्रतुन की तस्निया है, मर्रतुन माने बार, 1 बार 2 बार जो हम कहते हैं उर्दू में, इसी तरीके मर्रतुन के माने बार है का लफ्ज़ जो है इसी मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने किसी के घर में आने के लिए इजाजत मांगने के तरीके पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि तुम्हारे गुलाम और तुम में से जो नाबालिगों को 3 बार घर में दाखिल होने की इजाजत तलब करना चाहिए। सूरह नूर की आयत नंबर 58 में है ये। अगर किसी बात के 3 दफा होने के लिए 3 मजलिसों में उसका होना जरूरी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में दाखिल होने के लिए 3 अलग अलग मजलिसों में इजाजत लेना जरूरी है, और जाहिर है इसका कोई भी कायल नहीं है।
कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी बात कहेगा कि तुम अभी जाओ इजाजत लो फिर चले जाओ, फिर दोबारा आओ फिर इजाजत लो, फिर जाओ फिर दोबारा आओ तब इजाजत लो, जब तुम कुरान करीम के हुक्म पर अमल करने वाले होगे। तो ऐसी बात तो कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी कहेगा। इसलिए खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस आयत से यानी अत्तलाक़ु मर्रतान से 3 तलाकों के वाक़े हो जाने पर इस्तेदलाल किया है और अपनी किताब बुखारी सफ़ा नंबर 791 जिल्द नंबर 2 पर बाब कायम किया है। उन लोगों का बयान जिन्होंने इरशाद खुदाबंदी अत्तलाक़ु मर्रतान से तलाक 2 मरतबा है, फिर भले तरीके पर रोकना या छोड़ देना है। बाबू मन अजाज तलाक सलासा लिक़ौलिही तआला अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुन बिइहसान। हदीस में भी एक काम के 3 दफा करने का हुक्म जो है मुख्तलिफ जगह पर आया है, जैसे रुकू और सजदे में 3 दफा तस्बीहात का पढ़ना, नमाजों के बाद 10 या 25 या 33 मरतबा तस्बीह फातिमी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का पढ़ना, मुर्दे को हदीस में आया 3 या 5 या 7 बार गुस्ल देना, मुर्दे के कफन को 3 बार धूनी देना। हर जगह जो है मर्रतुन का और मर्रात का लफ्ज आया है, जो तलाक की आयत में भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है, और इनमें से कहीं भी अलग अलग मजलिसों में उनका कहना और करना मुराद नहीं है। तो जरूर इस आयत तलाक में भी मर्रतुन का लफ्ज जो आया है वो मजलिस से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि 2 या 3 मरतबा तलाक देने का मतलब अलग अलग मजलिसों में तलाक देना नहीं, मुतलकन 3 दफा तलाक देना है, चाहे एक मजलिस में दी जाए या अलग अलग मजलिसों में। और ये तीनों ही तलाकें मुअतबर भी होंगी और मौसिर भी होंगी। अहादीस से भी यही मालूम होता है 3 तलाकें मुतलकन वाक़े हो जाती हैं, चाहे एक मजलिस में दी जाए या अलग अलग मजलिसों में। आपके सामने चंद रिवायतें पेश करूंगा। सबसे पहली रिवायत है बुखारी शरीफ की, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 791 पर हजरत आयशा से रिवायत है, एक साहब ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, उसने दूसरे मर्द से निकाह किया, फिर उससे भी तलाक वाक़या हो गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया गया पहले शौहर के लिए हलाल है। आपने फरमाया कि उसी वक्त जबकि दूसरा शौहर पहले शौहर की तरह उसका जायका उठा ले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जिसको उसके शौहर ने 3 तलाकें दी हैं, वो उस वक्त तक अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि दूसरे शौहर से निकाह करे और दूसरे मर्द से निकाह करने के बाद उससे सोहबत भी करे। इसी तरीके से रिवायतों में आता है मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 484 पर कि हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है कि हजरत फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे बताया कि उनके शौहर अबू हफ्स बिन मुगीरा मखजूमी ने उनको 3 तलाक दे दी और वो यमन चले गए। हजरत खालिद बिन वलीद एक जमात के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में आए। हजरत उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अबू हफ्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं, तो क्या वो नफके की हकदार हैं? हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया उनके लिए नफका नहीं है, अलबत्ता उन पर इद्दत है। मुस्लिम शरीफ की बाद रिवायतों में यह भी है कि फातिमा बिनत कैस हुजूर की खिदमत में आई तो हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि अबू हफ्स ने तुमको कितनी तलाकें दी हैं? फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया 3। कुल्तु सलासन, और फरमाइए कि हजरत अबू हफ्स ने 3 तलाकें दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वाक़ई करार दे दिया। ये तीनों तलाकें एक ही कर में दी गई थी। चुनाचे दारे कुतनी की रिवायत में है, दारे कुतनी की रिवायत है और सुनन दारे कुतनी हदीस की किताब है, सफा नंबर जो है 12 जिल्द नंबर 4 में है कि हफ्स बिन मुगीरा ने अपनी बीवी फातिमा बिनत कैस को अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ही कलमे में 3 तलाकें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को उनसे अलहदा और जुदा कर दिया और हमें ऐसी इत्तला नहीं पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमल की मजम्मत की हो। चुनाचे
اسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عویمر اور ان کی اہلیہ کے درمیان لعان کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے احادیث میں یوں آیا ہے کہ جب عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اس کو اب بھی رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی ان کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دیں، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ لعان کیا ہے؟ لعان یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں زنا کی اور اس کو ثابت گواہ کے ذریعے ثابت نہ کر پائیں اور قسم کھا کر دونوں کے اندر جدائی کی کر دی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں لعان کے بعد بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اللہ کے رسول نے نکیر نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے مجمع الزوائد کی اور طبرانی کے حوالے سے لکھی ہے، اس میں ہے، اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے دارقطنی کی کہ حضرت انس حضرت معاذ سے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ معاذ جس نے طلاق بدعی دی 1 یا 2 یا 3 تو ہم اس پر اس کی بدعت کو لازم کر دیں گے، یعنی طلاق واقع کر دیں گے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دادا کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ 3 طلاق تو اس کی ہوئی ہے، یعنی واقع ہو گئی، باقی 997 ظلم اور سرکشی ہے۔ اللہ چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو معاف فرما دیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں 1 طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کا حکم دے دیا اور فرمایا تم نے خلاف سنت کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا اگر میں نے اسی وقت 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دی ہوتی تو کیا میرے لیے رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور یہ تمہارا ایسا کرنا، تمہارا یہ عمل معصیت اور گناہ ہوتا۔ یہ بالکل واضح روایت ہے، سنن بیہقی کی ہے اور جلد نمبر 7 اور 334 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں حیض کی حالت میں اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تو میرے لیے رجوع کا حق ہوتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہیں رجوع کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا، اور یہ تمہارا 3 طلاق دینا حیض کی حالت میں گناہ ہوتا، حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی گناہ اور 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی گناہ، لیکن رجوع کا حق نہیں ہوتا، یعنی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ خصیمیہ حضرت حسن کی بیوی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔ پھر عدت گزرنے کے بعد جب حضرت علی نے متاع کے طور پر کچھ تحفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عائشہ خصیمیہ کو دینا چاہی تو خاتون نے کہا جس محبوب کی طرف سے جدائی ہوئی ہے اس کی طرف سے یہ بہت حقیر تحفہ ہے، متاع قلیل من حبیب من مفارق۔ حضرت حسن کو اس کی اطلاع پہنچی تو رونے لگے کہ اگر میں نے اپنے نانا سے نہ سنا ہوتا، حضرت حسن فرما رہے ہیں اگر میں نے اپنے نانا سے نہ سنا ہوتا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، چاہے وہ حالت حیض میں ہو یا ایک دفعہ میں ہو، تو وہ عورت اس وقت تک اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ چلی جائے، تو میں قسم اللہ کی اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانے جان کا حوالہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رجوع کا حق نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو حدیثوں کی بات ہوئی، اب آئیے صحابہ کے طرز عمل کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک صاحب آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دی ہیں، میں نے مسئلہ معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ تمہارے اور اس کے درمیان جدائی کے خواہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی کیا رائے ہے؟
وہ آپ سے سہولت کی امید رکھ کر آیا تھا، جیسے کہ آج کل لوگ 3 طلاقیں دے کے 300 طلاق ہے 30 طلاق دے کر علماء کے پاس اس امید سے آتے ہیں شاید کوئی گنجائش نکال دے. تو یہ شخص بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گنجائش سے نکل آئے گی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا 3 طلاقوں نے تم کو اس سے جدا کر دیا، باقی جو ہے ظلم و تعدی ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیے. آپ نے فرمایا 3 طلاق کی وجہ سے وہ تم پر حرام ہو جائے گی، باقی کو تم اپنی دوسری بیویوں پر تقسیم کر دو. یہ بھی بہقی میں ہے روایت. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی یا اس کی طلاق واقع ہو گئی، البتہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یعنی جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کو گناہ مل دے گا کیونکہ رب کی نافرمانی کی ہے. رب کی نافرمانی کیا ہے؟ جو کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے. من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه، کہ جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اسی طریقے سے حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی تھی. آپ نے اس کو درہ اور کوڑا مارا اور فرمایا کہ تو نے دین سے کھلواڑ کیا ہے. پھر کہا کہ تمہارے لیے 3 طلاقیں کافی تھیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا گیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. آپ نے فرمایا وہ اس میں سے 3 لے لے اور 97 چھوڑ دے. تھوڑے فرق کے ساتھ اسی طرح کی اور روایتیں آئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہیں کہ آپ کے جو ماہر طلبہ تھے، شاگرد تھے، عطا، سعید بن جبیر، اکرمہ وغیرہ نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے عمران بن حسین کے بارے میں مروی ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا جنہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی. فرمایا کہ اس نے گناہ کیا لیکن اس پر اس کی بیوی حرام ہو گئی. تو حقیقت یہ کہ آیت قرآنیہ، احادیث اور صحابہ کے اقوال اور فتاوی اس قدر واضح ہیں اور بے غبار ہے کہ کسی صاحب انصاف، متلاشی، حق اور حق کو پانے والا اور جس کا ضمیر صحیح ہو اور جو ضمیر کی آواز پہ کان دھرتا ہو اور عقل سے سوچتا ہو، وہ یہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا اگرچہ گناہ ہے لیکن واقع ہو جاتی ہیں. اور یہی عقل کا بھی اور قیاس کا بھی تقاضا ہے. جو حضرات ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں ان کے پیش نظر اور ان کی دلیل میں 2 روایت ہیں، ایک حضرت رکانہ والی اور دوسری حضرت طاؤس والی، اور دونوں روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہیں. حضرت رکانہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رجوع فرمایا. لیکن اس روایت کی تحقیق کی جائے اور اس روایت کے تہ میں جائیں تو مختلف راویوں نے اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اس پر غور کریں تو اصل واقعہ اس سے بالکل الگ ہے. اصل میں حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو لفظ بتہ کے ذریعے سے طلاق دی تھی، یعنی کنائی طلاق دی تھی، نہ کہ صراحتاً 3 طلاقیں نہیں دی تھی بلکہ بتہ کے ذریعے سے طلاق دی. چنانچہ دارمی کی روایت ہے رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دیا. وہ حضور کی خدمت میں ہے اور اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارا کیا ارادہ تھا؟ عرض کیا کہ ایک طلاق کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدا کی قسم؟ حضرت رکانہ نے کہا خدا کی قسم. آپ نے فرمایا تمہاری نیت کے مطابق طلاق ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ طلاق صریح تھی نہیں، طلاق بتہ تھی. اور طلاق بتہ وہ طلاق جس کو کنائی ہوتا ہے، کنائی میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. لہذا اسی طریقے امام ابو داؤد نے اسی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے. حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی تھی کیونکہ یہ روایت خود ان کے پوتے عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ اور اہل خاندان سے منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے احوال سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. پھر امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا فتویٰ بھی ایک مجلس کے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ہے. چنانچہ مجاہد راوی ہیں، ایک صاحب عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تم لوگ حماقت کرتے ہو. پھر ابن عباس نے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان اور فتویٰ
فتویٰ اہم ہے، لہذا فتوے کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ آپ کے مختلف شاگردوں سے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا، اس لیے صحیح یہی ہے کہ حضرت رکانہ والی حدیث جو کہ اس استفتاء میں جواب کے طور پر دی گئی ہے، وہ اس کو 3 طلاقوں کا لفظ خیانت ہے، بلکہ حضرت رکانہ نے بتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی، اور لفظ بتہ میں 1 طلاق بائن مراد لینے کی بھی گنجائش ہے اور 3 طلاق کی بھی گنجائش ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ کو قسم کھلائی کہ حقیقت میں ان کی مراد کیا تھی، نہ یہ کہ وہ 3 طلاقیں نہیں دی گئی تھی، چونکہ لفظ بتہ سے 3 طلاق بھی دی جاتی ہیں، اس لیے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو بتہ کے بجائے 3 طلاقیں دی تھی، اور انہوں نے یہی روایت بیان کر دیا۔ بہرحال طاؤس کی روایت میں مسلم اور ابو داؤد میں آئی ہے، جس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ابو صحابہ نامی شخص نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کیا حضور اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے ابتدائی 3 سال میں 3 طلاقیں ایک شمار نہیں کی جاتی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں، جب عہد فاروقی میں لوگ بکثرت اس طرح طلاق دینے لگے تو حضرت عمر نے ان کو جاری فرما دیا۔ اس روایت کا حال یہ ہے کہ امام نووی نے اس روایت کے بارے میں کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں مسلم شریف جلد شرح نبوی مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478 پر ابو داؤد کی یہ روایت ضعیف ہے، اس کو ایوب سختیابی نے کچھ مجہول لوگوں سے بواسطہ طاؤس حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایسا بھی ممکن ہے کہ حدیث کا منشا طلاق کی ایسی صورت ہو جس میں جملہ طلاق کی تکرار تو ہو لیکن 3 کی صراحت نہ ہو، جیسے یوں کہا جائے تجھے طلاق ہو، تجھے طلاق ہو، تجھے طلاق ہو۔ اس میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ مقصود تو ایک ہی طلاق دینا ہو، دوسرا اور تیسری دفعہ جو ہے تاکید طلاق کے ارادے اور نیت سے تکرار کیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور اگر 3 طلاق دینا ہی مقصود ہو تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ ابتدائی دور میں چونکہ سچائی کا غلبہ تھا، اس لیے لوگوں کی نیت پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اب نیتوں میں فساد آ گیا، اس لیے انہوں نے نیت کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ یہی حضرات فقہا کی رائے ہے کہ اگر اس طرح طلاق دی جائے اور طلاق دینے والے کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی ہو تو دیانتاً ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر معاملہ مفتی کے پاس یا قاضی کے پاس آئے تو اس کے لیے جھوٹ کا احتمال پائے جانے کی وجہ سے اس کی نیت کو قبول کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ بات 2 وجہوں سے جو ہے قیاس کو لگتی ہے، عقل کو لگتی ہے۔ اول اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے واقع ہو جانے پر ہے، دوسری یہ بات کہ بالکل ناقابل قیاس ہے کہ حضرت عمر نے ایک ایسی بات کو روایت دیا ہو جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو۔ ایک تو خود حضرت عمر سے یہ بات ہی بعید ہے، اور اس سے زیادہ بعید بات یہ کہ حضرت عمر کے اس اقدام پر تمام صحابہ اکرام نے خاموشی اختیار کر لی ہو اور اس پر کوئی نکیر نہ کی ہو، اور پھر اس کا ایسا تعامل اور چلن ہوا ہو کہ قریب تمام ہی اہل سنت نے اسی پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہو۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیا جائے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں وہاں کے اکابر علماء اور ارباب فتاوی کی ایک مجلس ہیبت کبار العلماء کے نام سے ہے، جو اہم مسائل کی متعلق اجتماعی غور و فکر کر کے فیصلے کرتی ہے۔ حکومت سعودیہ نے بھی سن 1391 ہجری میں اس کی تشکیل کی تھی۔ اس مجلس میں شیخ عبدالعزیز بن باز حفظ اللہ کے ساتھ اور بھی جو ہے تمام اکابر علماء مشائخ شریک رہے۔ چنانچہ ربیع ثانی 1393 ہجری میں اس موضوع پر اس مجلس میں پوری وسعت کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا، اور تمام آراء اس کے دلائل پر بحث کرنے کے بعد جو تجویز پاس ہوئی اس کا حاصل یہ کہ ایک ہی جملے میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔